الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. آیت نمبر 23 سورہ بقرہ کی. اس آیت سے پہلے 2 آیتیں ایک مضمون پر گزری جس کے اندر اللہ تعالی رب العالمین ہے، سارے جہاں کا رکھوالا ہے، پیدا کرتا وہی ہے، پالتا وہی ہے، سارے تبدیلیوں کا کرنے والا، اس میں اصلاح کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے. ہر چیز کے ذریعے اسباب پیدا کر رکھ دیے، جس میں چند باتوں کا ذکر کیا گیا کہ انسان اپنی خلقت کو پہلے دیکھے. دوسری چیزوں کو تو دیکھتا ہے کائنات کی، ہر ایک کو ایک ایک خاص کیفیت کے ساتھ پیدا کیا، ان کے جینے کے، رہنے کے، سہنے کے، زندگی گزارنے کے، وجود میں آنے کے، معدوم سے عدم سے وجود میں آنے کے، یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ہر مخلوق اپنی کیفیت پر قائم اور باقی ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں. پھر ان تمام چیزوں کو انسان کے ساتھ جوڑ دیا، لیکن انسان کو بتلایا میری کائنات کی ہر چیز کے اوپر غور کرو. آگے آئیں گا قل انظروا ماذا فی السماوات والارض یتفکرون فی خلق السماوات والارض. تم اپنے آس پاس کے، اطراف کے، آگے کے، پیچھے کے، اوپر کے، نیچے کی ہر چیز، اس کا فائدہ، اس کی منفعت، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری جو کار فرما ہے، جس کا مقصد غرض و غایت، سارے فوائد اور انسان کے قابو میں آنے والی کیفیت، سب کچھ انسان کے لیے ہے. تو پھر انسان اس پہ غور کر لے تو پھر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، پھر انسان کے اوپر کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اپنے رب کے لیے. بس ماننا، غور کرنا، اسی کا سمجھنا، اسی کی اتباع کرنا، ان ساری چیزوں میں اپنی رائے کو، ارادے کو ختم کرنا. مثلا نماز ہے، اللہ نے ٹائم مقرر کرا، وقت مقرر کیا، وقت سے ہٹنے نہیں دینا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. سارے اوقات کو فکس کر دیا اللہ تعالیٰ. اس کی وضاحت اور تفصیل عملی طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتلا دیا. آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مشق کروا دی، طریقہ کار کو، فکر کو، اس کی اہمیت کو، اس کے آداب بجا لانے کو. پھر صحابہ کے ذریعے سے تابعین یعنی صحابہ علیہ رضی اللہ عنہم کی اولاد کو، نسل کو، پھر ان کے نسل کو، تب تابعین کو، پھر سلسلہ بسلسلہ جب تک انسان اس کو قائم اور باقی رکھے گا، یہ دنیا کو بھی باقی رکھے گا. پھر اسی طرح پھر زمین کے فوائد، پھر ان ساری مخلوقات کے لیے، خاص طور پر انسان کے لیے پانی، پھر پانی کے ذریعے سے رزق کے اسباب سب کچھ ہو گئے. آج کی اس آیت نمبر 23 کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے ذریعے سے تمہیں سمجھا رہا. تمہارے لیے اس کلام پاک کو نازل کیا. ایک مقدس محبوب بندے کا اختیار فرمایا جو نبی ہیں، رسول ہیں. ہر چیز
انسان بے بس ہے، اس کی نقل نہیں کر سکتا۔ شک و شبہ کرنے والوں کو بتایا، چنانچہ آیت کا ترجمہ ہے، اگر تم لوگ ذرا برابر بھی اگر شک میں پڑے ہو، کس چیز میں؟ جو باتیں بتائی گئی ہیں، جو انداز بیان ہے اس کلام پاک میں، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ بیان اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگرچہ کہ یہ وہ الفاظ ہیں، انہیں حروف سے تم عربی زبان بھی جانتے ہو، تم پڑھنا سیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ سکھا دیتا ہے۔ جب تم سیکھنا چاہو تو جو آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں۔ کسی بھی چیز میں ذرہ برابر بھی شک میں ہو، وہ تمام چیزوں کے بارے میں جو کچھ ہم نے دھیرے دھیرے 23 سالہ مدت میں تمہارے ضروریات کے لحاظ سے دل نشین ہو جائے، دل و دماغ کا حصہ بن جائے، اس ترتیب سے اس کلام پاک کو ہم نے اتارا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے پر، جو آخر زماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو ہے کہ اللہ کا کلام، دوسرے ہے کہ اللہ کا کلام بواسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر جاننا، اس پر عمل کرنا، گویا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ان کی اتباع پر، ان کی پیروی کرتے ہوئے پھر راست اللہ تعالیٰ سے بندہ اپنے آپ کو جوڑنا۔ یہ جوڑ جس کا ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ جوڑنے والا سب سے زیادہ ہے، رحم فرمانے والا زیادہ ہے، غلطیوں کو معاف کرنے والا زیادہ ہے۔ بیسیوں نافرمانیاں کم و بیش ہر انسان میں کمی زیادتی کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں توبہ کرنے کی، سوچنے کی، سدھرنے کی، اپنی زندگی میں اصلاح پیدا کرنے کی۔ بہرحال ترجمہ ہے، اگر تم میں شک ہو، شک کیا تھا، آج بھی کرتے ہیں، اور نام کے وہ مسلمان بھی شک کرتے ہیں، عمل سے، زبان سے نہیں کہتے۔ یہ عادت کو تفصیل سے بتا دیا گیا، یہ منافق ہیں، کافروں سے بدتر ہیں، کافروں کی دوزخ سے بدتر قسم کی دوزخ۔ ایسے مسلمانوں کے لیے جو بشکل مسلمان اسلام کا بگاڑ ہے، کیسا بگاڑ ہے؟ عملی زندگی میں جھوٹ سے منع کیا گیا، ایمان کے ساتھ جھوٹ ہرگز ہرگز جڑ نہیں سکتا فرما دیا۔ ہر نبی کی نبوت کی تصدیق کے لیے ان کے صفات عالیہ، اچھے عادات میں سے یہ ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں کہے۔ جو احادیث جمع کیے گئے ہیں حدیث کی کتابوں میں اور اس حدیث کو بیان کرنے والوں میں، ان کی جانچ پڑتال، ان پہ نظر رکھی گئی، پوری زندگی میں کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، وعدہ خلافی نہیں کیے، دھوکہ فریب نہیں کیے، دھوکہ فریب کے جیسی بھی کوئی چیز نہیں کی۔ اس جیسے تمام شرائط کی حفاظت کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو حدیث شریف ہے، اور وہ حدیث شریف اللہ تعالیٰ کے کلام کا ہی حصہ ہے، اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہلواتے ہیں، بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چلتے ہیں۔ آپ نے اپنی مرضی سے کوئی چیز داخل نہیں کی۔ کسی چیز کے فیصلہ کرنے میں 3 مرتبہ کا ذکر ہے، اجلت سے کام لیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن نے تینوں چیزوں کو ذکر کیا، ذکر کر کے فرما دیا ایسا نہیں کرتے، یعنی اس سے یہ تصدیق اور کروا دی
کوئی ایک چیز بھی آپ نے اپنی طرف سے نہیں فرمایا۔ لہذا جب کافروں نے انکار کیا تھا، آج بھی کرتے ہیں، سادے سیدھے کافر ہیں جو مشرک ہیں، کھلا سینہ تنا کر کہتے ہیں تمہارے مذہب کو نہیں مانتے، جس نبی کو تم مانتے ہم نہیں مانتے۔ یہودی بھی رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں، بعض رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ ان میں سے سارے یہودی، اسرائیلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اس کلام پاک کا انکار کرتے ہیں، کرسچن انکار کرتے ہیں، مجوسی انکار کرتے ہیں۔ آج کے مشرک جو مسلمانوں کے در پہ پڑے ہوئے ہیں، مخالفت میں، نفرت میں، یہ بھی نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ تم لوگ جو اقرار کرتے ہو، اقرار کرنے کی وجہ سے تم سے نفرت کرتے ہیں۔ اقرار کرنے کی وجہ سے مسلمان تمہارے وجود سے نفرت کرتے ہیں، تمہارے کاروبار سے نفرت کرتے ہیں، تمہارے بھاگ دوڑ سے، تمہاری کسی قسم کی کامیابی سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو بتایا تم ثابت قدم رہنا، ظاہری طور پر دکھنے کے لیے تم سے دشمنی کر رہے ہیں، تم سے نفرت کر رہے ہیں، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ مخالفت کر رہے ہیں۔ یہاں فرمایا، اس کی وضاحت قرآن میں کئی پہلوؤں کے ساتھ آتے چلے گی، یہاں اختصار کے ساتھ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تم تو عربی زبان کے اتنے ماہر تھے، ساری دنیا کی زبانوں میں، یہاں تک ساری زبان چاہے سینکڑوں زبانیں ہوں، ان کو اجمی کہا گیا، آج بھی اجمی کہتے ہیں۔ صرف عرب قوم کو عرب، وقفیت رکھنے والے، کمال مہارت رکھنے والے، بے مثال نمونے عربی زبان میں پیش کرنے والے۔ جب اتنا ہے تو عربوں کے لیے عربی میں کلام پاک کو نازل کیا، پھر اس کے بعد عربوں کے ساتھ دین اسلام میں ساری دنیا کو بعد میں جوڑا اللہ تعالیٰ نے۔ جوڑ کو بھی ظاہر کر دیا، دنیا کے اس حصے سے اس حصے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، توحید کا، رسالت کا، اللہ تعالیٰ کے کلام کے وجود کا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابوں کو بکھیرتے گئے، خطوط لکھ کر پیام کو بھجوا دیا۔ کس کو لکھے خط؟ وہ ملک کے ایک آدمی کو نہیں، اس ملک کے حاکم اعلیٰ کو، اس حکومت میں کام کرنے والے ہر شخص کے علم میں لانے کے لیے۔ چھوٹی طاقت، بڑی طاقت، چھوٹا ملک، بڑا ملک کہیں بھی باقی نہیں رہا، ہر ایک تک اطلاع پہنچا دی گئی۔ سمجھنے والوں نے سمجھا، ماننے والوں نے مانا، انکار کرنے والوں نے انکار کیا۔ بے ادبی کا اظہار کرنے والوں کے لیے تو جب اطلاع ملی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلوا دیے جو بد دعا کی شکل کے، وہ حکومتیں تتر بتر ہو گئی۔ ایمان والوں کے اندر بھی یہ خوبی اس کے اندر ہے، اگر پوری طرح جڑ جائیں، تم زبان سے کہہ دو، آنکھ سے اشارہ کر دو، دل کے اندر پورا یقین کر کے کہہ دو، اللہ تعالیٰ غیبی مدد تمہارے لیے کرے گا، کرتا رہے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا ان کنتم مؤمنین، ایمان کے سارے پہلوؤں کے ساتھ اگر تم جڑ جاؤ تو پھر یہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، بلکہ غیر مسلموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا جو ظلم و زیادتی کرتے رہیں گے۔ تو ایک صورت بھی قرآن سے، یعنی معنی مطلب اس ساتھ یوں سمجھے کہ چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں صحیح۔ مثال کے طور پر سورہ والعصر، سورہ انا اعطیناک الکوثر،
کیوں نہیں لا سکتے؟ انہوں نے کہا حاجی ایسی کتاب تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، کر لو کوشش، پیش کرو۔ یکا دکا نے نقل کرنے کی کوشش کی، اس کے اپنے ہی اس کی حجو کر بیٹھے۔ یہ ثبوت ہے کہ وہ کیا انداز بیان۔ دوسری بات، آپ ایک عربی کا جملہ تو کہہ لیں گے، قرآن میں کیا ہے؟ ہر چیز کے ذریعے سے غیب کی باتیں ہیں، غیب تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ گزرے ہوئے کل کی بات بتا سکتے ہیں آپ، 1 سال پہلے کی بات، میرے ساتھ ایسا ہوتا، فلاں جگہ ہوتا، یہ ہوتا، بتا سکتے ہیں آپ۔ لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں چند منٹوں کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پروگرامنگ تو ہے آپ کی، تمنائیں تو ہیں، کیا اس جیسا ہو جاتا ہے؟ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عرفت ربی بفسق العزائم، عزیمت انسان پکا ارادہ کر لیتا ہے، وہ کر کے رہوں گا، اس وقت پر کر کے رہوں گا، ایسا ہی کر کے رہوں گا، ارادہ کر کے نکلتا بھی ہے، لیکن جو کا تو جیسا عزم کیا تھا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی شناخت سب سے اچھی طریقے سے جو کیا، میرے مصمم پکے ارادے والے ارادوں کے ساتھ جو کام کرنے کا ارادہ کیا، اس کے خلاف ہونا، بس اس سے سمجھ گیا ایسا ہی ہوں گا، ویسا ہوں گا جیسا اللہ چاہیں گا۔ بندے کو تو چاہنا ہے، بس اس کی چاہت کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ایسا سورہ لے کر آؤ، یہ وضاحت قرآن میں اور آئے گی، انہوں نے کیا کیا کہا تھا، ہم چاہے تو بیان کر سکتے ہیں۔ آگے چلنے کے بعد اگر تم میں طاقت نہیں ہے، تمہارے ماہرین کو جمع کر لو، اور تم شیطان و جنات کی طرف بھی پلٹتے ہو، ساری جنات کی بھی بڑی جماعت کو بھی شامل کر لو، کتنا وقت ہونا لے لو، سب مل کے قرآن کے ایک چھوٹے سورے کے برابر بنا کر بتا دو، نہیں بنا سکے، یہاں ذکر ہے چھوٹا سورہ بنا لو، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کائنات کس چیز کو جمع کر سکتے ہو کر لو، سب کے سب مل کر، سارے انسان مل کر، سارے اجنہ مل کر پوری قوت لگا دو، کر سکتے تو کرو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی نہیں ہے، اگر اس دعوے میں تم سچے ہو تو اپنے دعوے کو ثابت کر کے بتاؤ۔ نہیں کر سکے، میں فرمایا آیت نمبر 24 میں تم نہیں کر سکو گے، تم کیے بھی نہیں، قیامت تک بھی کوشش کرو گے، لن تفعلوا، کر نہیں سکو گے، اس میں جیت نہیں سکو گے۔ بس اتنی چیز کافی ہے، 1450 برس کے اندر سے بھی یہ چیلنج ہے، پورا کرو نا۔ جب نہیں کر سکتے، مانتے کیوں نہیں؟ تم اپنے خیال میں غلط ہو، عقیدے میں باطل ہو، طرز زندگی اقوال افعال کے اندر فاسد ہو، نیک نہیں ہو، مانتے کیوں نہیں؟ نہ مانو، ہم نے اختیار دے کے رکھ دیا ہے تم کو، اچھا اختیار کو اختیار کرو گے، ہماری رحمتوں میں نعمتوں میں رہو گے، اس دنیا کی زندگی کے ساتھ تو جو تم جڑ رہے ہو اس کی زندگی طویل کر دیں گے، ابھی ختم نہیں کریں گے، جنت عطا فرمائیں گے۔ نہیں، تم نافرمانی کرنے کے باوجود بھی ہمارے بندے ہی ہو، ہر صورت میں آنا ہمارے پاس ہی ہے،
آنے کے بعد یا تو جنت یا دوزخ، بلکہ وضاحت ہے جتنے انسان ہیں، کسی بھی قوم کے ہو، کسی بھی عقیدے کے ہو، کسی بھی عمل سے جڑے ہوئے ہوں، جنت میں ان کا حصہ مقرر کر دیں اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح ہر ایک کا دوزخ میں حصہ مقرر ہے، ہر مسلمان کا بھی، ولی کا بھی، شریف کا بھی، ذلیل کا بھی، کافر کا بھی۔ اس لیے موت ہوتے ہی خبر میں 3 سوالات سرسری کروانے کے بعد پوری طرح جانچ پڑتال فرشتوں سے کروا دیتے ہیں۔ اگر وہ جنتی ہے، نیک ہے، تو سب سے پہلے دوزخ کا مقام بتاتے ہیں، دیکھ یہ دوزخ میں تیرا مقام یہ تھا، اب نہیں رہا۔ جنت میں جو تیرا مقام تھا، یہ مقام ہے، دیکھ۔ وہ مقام کو اس کے مشاہدے میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ حساب و کتاب کے بعد بھی آخر میں تجھے جنت ہی مل کر رہے گی۔ جو جنتی نہیں ہے اس کو سب سے پہلے جنت کا حصہ بتاتے ہیں، یہ تیرا حصہ تھا، تیرا مقام تھا جنت کا، لیکن تو اس کے مطابق کوشش نہیں کیا، تیرے حصے سے نکل چکا۔ پھر دوزخ کا بتا کر یہی تیرا مقام ہونے والا ہے۔ رسولوں کے متعلق بھی ہے، کیونکہ رسول انسانی ہے نا۔ ان کنتم صادقین، اگر نہیں کرو گے، نہیں کر سکو گے، اللہ کے بندو اب تو کم از کم ڈرو، دوزخ کی اس آگ سے بچو، اتباع کر لو۔ تم گھر میں گیس کے تیل سے، گیس سلنڈر سے، لکڑی کے ذریعے سے یا کوئلے کے ذریعے سے، اور کو بجلی کے ذریعے سے آگ جلاتے ہو، دوزخ میں جلیں گے، صرف آگ ہی آگ رہے گی، لیکن لکڑیوں سے نہیں۔ جو نافرمانی کیا انسان، جو دوزخ قرار دیا گیا ہے، وہی آگ کا کندہ بنا رہے گا۔ اور جو چیزیں، جن چیزوں کو غلط چیزوں کو رب کا درجہ دے رکھا تھا، جن بتوں کو وغیرہ، وہ بھی آگ بنے رہیں گے۔ تو اس کی وضاحت ہے وَقُودُهَا النَّاسُ، نافرمان بندے خود اس کا ایندھن، آگ والی چیز، وہ کیسی ہوگی، یہ تفصیل بھی آئے گی، سورہ ابراہیم میں ملے گی۔ وَالْحِجَارَةُ، پتھر کے، لکڑی کے، مٹی کے، درخت کے، جو بھی بت وغیرہ بنا کے کیا تھا، وہی چیزیں بن جائیں گی، حتیٰ کہ مال، پارے 10 میں وضاحت آ جائیں گی۔ ویسے عبادت ضروری ہے، نماز کی ادائیگی، روزے کی ادائیگی، اس میں مال کی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں مال ہونا ہے، قربانی دینے میں مال ہونا ہے، حج اور عمرے کو جانے کے لیے مال ہونا ہے۔ اس سے ہٹ کر ابتدائی جو 2 چیزیں ہیں، نماز کے، روزے کی، اسلام میں داخل ہوتے ہی اس کے اندر کسی قسم کی رعایت نہیں، چاہے بیمار ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے کمزور ہو، چاہے قوی ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو۔ اس کے اندر کوئی چھوٹ نہیں، طریقے ادا کرنے کے بتا دیے، کس کیفیت میں کیسے۔ تو ایسی آگ کو ہم نے تیار، وعدت للکافرین، نافرمان کے لیے تیار ہو چکی ہے۔
دوزخ تیار کریں گے اس کے بعد آپ کو دوزخ میں ڈالیں گے، ایسا نہیں. وہ ایسا یہاں نافرمانی کرتے ہی وہ نافرمانی کا جو عذاب کی شکل کا ہے فوراً خود انسان تیار کر رہا ہے. نیکی کے ذریعے سے نیکی کے نعمتیں خود تیار ہوتے چل رہی ہیں. موت کے ساتھ وہ دیدار کروا دی جائیں گی، دیکھ لے گا. اسی لیے انسان کو بتا دیا گیا یہ غیب والی چیزیں اللہ نے اپنے مقدس کلام کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے، پچھلے گزرے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے سے ساری چیزیں وضاحت کر دی گئیں، اور دوسرے کئی قسم کے دلائل کو پیش کر دیا گیا. پھر بھی نہیں مانتے ہو تو ان کے لیے تو دوزخ کا عذاب ہے. جب یہ چیز ہو گئی، تذکرہ ان کا چل رہا تھا، ٹھیک ہے آپ مان لیے، اللہ نے توفیق دے دی. آپ کے تصدیق کرنے والے عمل پر اللہ باقی بھی رکھے، آخر سانس تک باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ ہو. تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے نوازیں گے، اس کی خیر و برکتیں کیا ہونے والی ہیں. ویسا عذاب کا، اللہ کے غصے کا تذکرہ ہے، وہ قطعی اور پکا یقین کرو. کرنے والوں نے کیا، ان کے لیے کیا چیز عطا کرنے والے ہیں، اس کا تذکرہ یہ آیت نمبر 25 میں کل آئیں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم.